السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی اینڈ دا ویمپائر پارٹ 3۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑ رہی تھی، جس کا منہ کھڑکی کی طرف ہی تھا۔ گولڈن لمبے بال اور سرہانے پر بکھرے ہوئے تھے۔ دھوپ کی روشنی اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ اس نے سرہانہ سر کے نیچے سے نکال کر منہ پر رکھ لیا، لیکن پھر بھی روشنی آ رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے تکیہ بیڈ پر پھینکا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی بال پشت پر بکھر گئے۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کو زور سے چکر آئے، تو اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور سر بھی عجیب بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ رکھی ٹیبل پر سے موبائل پکڑ کر وقت دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل گئی کہ موبائل پر 10 بج رہے تھے۔ وہ آج تک اتنا لیٹ نہیں سوئی تھی۔ یونی سے بھی لیٹ ہو گیا تھا، 3 لیکچر تو پکے گئے۔ اسے افسوس ہوا۔ اس نے الارم چیک کیا، لیکن وہ بیچارہ بول بول کر آخر میں خود ہی چپ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کمبل ہٹایا اور پیروں میں چپل پہن کر ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ پھر اسے زوردار چکر آنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہو۔ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کا کارنر پکڑ کر خود کو سہارا دیا، اور ورنہ پکا اس نے گرنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یوں ہی کارنر پکڑ کر کھڑی رہی کہ شاید تھوڑی دیر بعد صحیح ہو جائے، لیکن بجائے صحیح ہونے کے مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں پاؤں سے جیسے جان ہی نکل رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ خود کو کھڑا رکھے، لیکن نہیں رکھ پائی۔ اگلے پل اس کی آنکھوں کے آگے چھائی دھند اندھیرے میں تبدیل ہو گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا کارنر جس کے سہارے وہ تب سے کھڑی تھی، اس پر اس کی گرفت کمزور ہو گئی اور پھر وہ زمین پر گر گئی۔ گرتے ہوئے اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ رابرٹ، جو تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیوٹی سے آیا تھا اور چینج کر کے اب صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اوپر سے کچھ گرنے کی آواز پر فوراً سیدھا دوڑ آیا اور اوپر کی جانب تیزی سے دوڑا، اور ایوا کے کمرے کے سامنے آ کر اس نے دروازہ ناک کیا۔ ایوا 2 سے 3 مرتبہ بے قراری سے اس کا نام لیتے ہوئے انہوں نے ڈور کو ناک کیا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہی چیز ان کی بے چینی میں اضافہ کر رہی تھی۔ انہوں نے لاک گھمایا تو دروازہ کھل گیا، مطلب اندر سے وہ لاک کر کے نہیں سوئی تھی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ ایوا ہمیشہ ڈور اندر سے لاک کر کے ہی سوتی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید اس کے بارے میں سوچتے، اندر داخل ہوتے ہی جو منظر انہوں نے دیکھا، اس نے ان کے حواس 2 پل کے لیے سن کر دیے تھے۔ وہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنی اولاد سے بے خبر ہو گئے تھے کہ آج ان کی بیٹی اس طرح بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اگر وہ اور لیٹ آتے تو اپنی طرف سے تو وہ یہ سمجھے تھے کہ ایوا یونی چلی گئی ہوگی۔ ان کو اپنی لاپرواہی پر بھی جی بھر کر غصہ آیا، لیکن اس وقت انہیں ہوش سے کام لینا تھا، جو بار بار ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئے تو دیکھا اس کے ماتھے پر بھی چوٹ آئی تھی، جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کی نبض دیکھی، وہ چل رہی تھی، رفتار سست تھی، لیکن خطرناک حد تک نہیں۔ انہوں نے شکر ادا کیا اور گود میں اٹھایا تو ایوا کی گردن پیچھے کو ڈھلک گئی، جس سے اس کی گردن کے بائیں جانب بنے وہ دانت کے نشان نظر آنے لگے۔ وہ جو اس پریشانی سے اس پر وقفے سے نظر ڈال رہی تھی، ان کی نظر بھی اس نشان پر جو پڑی تو ان کے تیزی سے چلتے قدم بالکل سے رک گئے۔ انہیں یوں لگا کہ جیسے کسی نے ان کی روح نکال لی ہو۔ یہ نشان دیکھ کر ان کی آنکھوں کے سامنے منظر تازہ ہوا، جب آخری بار انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ اب فلیش بیک۔ گھر کا سارا سامان تباہ تھا، کوئی چیز سلامت نہیں تھی۔ وہ بیسمنٹ میں گریس، ایوا کی ماں، گریس کا زخمی وجود خود میں سموئے ہوئے تھے۔ اوپر سے اٹھک پٹھک کی آوازیں آ رہی تھی۔ گریس ہوش میں تھی، لیکن اس کے گردن اور بازوؤں پر جا بجا ویمپائر کے کاٹنے کے نشان تھے۔ اس کے پیٹ میں بھی چاقو گھسا ہوا تھا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، وہ بے بس انداز میں اپنا ماتھا اس کے ماتھے پر ٹکاتے ہوئے بولے۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ دل اپنی محبوب بیوی کی یہ حالت دیکھ کر جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس کی بات پر جو نیم وہ آنکھیں کھولے ہوئے تھی، نکاہت سے مسکرائی اور اٹکتے ہوئے بات شروع کی۔ میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔
بات کے آخر میں ان کا سانس پھول گیا تھا۔ بیسمنٹ کے دروازے سے کسی کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ بیسمنٹ کے دروازے بہت مضبوط تھے، لیکن اوپر جو تھے ان کے لیے یہ صرف 2 مکوں کی مار تھے۔ شور کی آواز سن کر انہوں نے اوپر دیکھا تو اسی وقت گریس نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ ایوا کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ اسی وقت بیسمنٹ کا دروازہ ٹھاک کی آواز سے ٹوٹا اور اگلے ہی پل وہ درندے ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے فوراً گریس کو اپنی بازوؤں میں پکڑا کہ وہ لوگ ان سے اسے چھین نہ لے۔ اس کی کوشش پر وہ مسکرایا تھا اور پھر ان کی بازوؤں میں سے وہ وجود غائب ہو گیا تھا۔ نہ ہی وہاں ویمپائرز تھے، نہ ہی تو وہ پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ پھر جیسے سب ختم ہو گیا۔ ان کی محبت، ان کی دھڑکن کا بے جان وجود درخت پر الٹا لٹکا ہوا تھا۔ کچھ پل پہلے وہ کتنے خوش تھے نئے مہمان آنے کی خوشی میں، لیکن اب ان کو لگا وہ بالکل خالی دامن تھے۔ وہ ویمپائر ان کو تمسخر آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ان کے قریب آیا۔ انہوں نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ انسانوں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ورنہ ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ میں ہر ویمپائر ہنٹر کا یہ حال کروں گا جو بھی میرے راستے میں آئے گا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ تھے اور سامنے لٹکی ہوئی لاش۔ ان میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ایک پل دل میں خیال آیا کہ انہیں بھی اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، لیکن پھر انہیں رکنا پڑا کہ سامنے 5 سال کی ایوا جو اپنی دوست کے گھر تھی، اپنی ماں کی لاش دیکھ کر چیخ رہی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے خود کو سنبھالا، ورنہ تو وہ ٹوٹ چکے تھے۔ لیکن ایک کام انہوں نے کیا تھا، وہ تھا ویمپائر ہنٹر کی ٹریننگ کا۔ اور اب ایوا کی گردن پر یہ نشان دیکھ کر ان کے دماغ میں جیسے پھر سے ماضی کا وہ ہولناک منظر تازہ ہو گیا۔ تب بھی انہوں نے ایوا کے لیے خود کو سنبھالا، اور اب بھی اس کی حالت کی اب انہیں ساری سمجھ آ گئی تھی۔ انہوں نے زور سے آنکھیں بھیج کر کھولی جیسے خود کو ماضی سے آزاد کروا رہا ہو، اور جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے، لیکن ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے اس کا بے ہوش وجود نرمی سے گاڑی کی بیک سیٹ پر رکھا اور گاڑی فل اسپیڈ میں ہسپتال کی طرف موڑ دی۔ اس وقت ایوا سے زیادہ ضروری اور کچھ نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں مریضوں والے کپڑوں میں وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے ماتھے پر پٹی اور دائیں بازو پر خون کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے مرجھا گیا ہو۔ وہ بالکل خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک ہاتھ اس کا گردن پر، بالکل وہاں جہاں پر دانتوں کے نشان تھے۔ ڈیڈ کے پوچھنے پر اس نے ان کو مطمئن کر دیا کہ اسے نہیں پتا کہ یہ کب ہوا، جو کہ سچ تھا، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ یہ کس نے کیا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا نام زبان پر نہیں لا پائی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ آیا ہے، لیکن وہ اس کی موجودگی کا نوٹس لیے بغیر چھت کو ہی گھورتی رہی، مگر اس کے اندر تک اتر جانے والی نظریں وہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اس کا ڈرپ والا ہاتھ پکڑا۔ اس نے تب بھی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ کو اوپر کر کے اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ اب بھی کوئی رسپانس نہیں۔ پھر اس نے اس کا دوسرا ہاتھ جو اس کی گردن پر تھا وہ ہٹایا اور اپنے دیے نشان پر جھکنے لگا کہ وہ پیچھے کو ہو گئی۔ شہرام نے سیدھے ہو کر اسے سنجیدہ دیکھا، جو اس کی طرف بھی دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا اس کو ہسپتال میں اس حالت میں دیکھتے ہوئے۔ اس نے تو بس تھوڑا سا، بقول شہرام کے، تھوڑا سا خون پیا تھا۔ پھر بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ شرمندہ تھا، لیکن اس کا خود کو اگنور کرنا اسے پاگل کر گیا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ جو اس نے دوسری طرف کیا ہوا تھا اپنی طرف کیا۔ اس نے مزاحمت کی جیسے کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے لیا، پھر جیسے اسے اگنور کرنے کی سزا دے رہی تھی۔ ایوا نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروائے، لیکن یہ اس نازک سے لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخر تھک کر جب اس نے مزاحمت بند کی تو شہرام نے بھی اس کی سانسوں کو رہائی دی، اور اسی طرح جھکے جھکے اسے دیکھا جس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر اپنی سانسوں کی رفتار درست کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکووں کا ایک جہاں آباد تھا۔ آئندہ مجھے اگنور نہ کرنا۔ تمہارا دل، تمہاری سانسیں، سب کچھ میری ہے۔
اس کے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے۔ وہ اگرچہ نرمی سے بول رہا تھا لیکن پھر بھی اس کی بات سے ایوا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے ہمت کر کے بولنا شروع کیا۔ پہلی بات، میں صرف اپنی ہوں، نہ کہ تمہاری۔ دوسری بات، تم نے کیوں میرا خون پیا؟ تمہاری وجہ سے میں بھی ویمپائر بن جاؤں گی اور معصوم لوگوں کی جان لوں گی۔ شروع میں تو تھوڑا غصے سے بولی، لیکن آخر تک آتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شہرام اس کی پہلی بات پر جہاں غصہ ہوا تھا، وہیں اس کی آخری بات پر اس کی ہنسی نکل آئی۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ لسن یو، پہلی بات، تم میری ہو اور یہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں ڈال لو۔ دوسری بات، کسی ویمپائر کی بائٹ سے کوئی انسان ویمپائر نہیں بن جاتا۔ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹا سا بیڈ تھا ہسپتال کا اور اس کے بیٹھنے سے سارا بھر گیا۔ بالکل ایوا کو لگا کہ اگر وہ ذرا سا اور آگے ہوا تو اس نے پکا گر جانا تھا۔ تو پھر کیسے بنتے ہیں؟ جہاں اس کی بات سن کر اسے تسلی ہوئی، وہی اشتیاق بھی اس سے اس بارے میں جاننے کا ہونے لگا۔ جب تم بنو گی نا تو پتہ چل جائے گا۔ ہولے سے اس کے گال پر بوسہ دے کر وہ کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا کر چلا گیا، کیونکہ اسے ایوا کے ڈیڈ کی آواز آ گئی تھی جو ادھر ہی آ رہے تھے۔ جبکہ ایوا وہ تو اس کی بات سن کر پریشان اور حیران رہ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور رابرٹ اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ فون سنتے ہوئے آئے تھے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی کال ختم ہوئی تھی۔ سوری بیٹا، کیسی ہو؟ اب بتاؤ کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ جو شہرام کی بات سوچتے سوچتے پریشان ہو رہی تھی، ان کے پوچھنے پر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ڈیڈ، بس مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ وہ مطمئن ہوئے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے سر ہلا دیا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سے بات کرنے چلے گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ایوا کو یہاں ہسپتال کا ماحول پریشان کر رہا ہے۔ رات کا پہر، چاروں طرف خاموشی۔ ایسے میں وہ ہاتھ میں کتاب پکڑے ایک بڑا سا دائرہ بنا کر اس کے بالکل درمیان میں کھڑی تھی۔ دائرے کے گرد 20 ویمپائر کالے رنگ کا چوگا پہنے کھڑے تھے، منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے۔ ایک ویمپائر کی طرف اشارہ کیا تو اسے آگ لگ گئی۔ پل بھر کا کام اور پھر وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ ایسے کرتے ہوئے اس نے دائرے کے گرد سبھی ویمپائر کی طرف اشارہ کیا اور باری باری سبھی راکھ بنتے گئے۔ پھر اس نے ان سب کی راکھ چاندی کے پیالے میں ڈالی اور اپنی ہتھیلی پر چاقو سے کٹ لگایا اور ہتھیلی سے نکلتا خون اس چاندی کے پیالے میں راکھ پر ڈالنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے پھر سے آنکھیں بند کر دی اور کچھ پڑھنے لگی کہ اس کے جسم کو 2-3 جھٹکے لگے اور اس کے ہلتے لب خاموش ہو گئے اور ان پر ایک مسکراہٹ آئی، جیسے کسی مقصد میں کامیاب ہونے پر آتی ہے۔ تیز اور پرجوش قدموں سے چلتے ہوئے جولیا سیڑھیاں اترتی گارڈن کی طرف آئی، جہاں اس کو لارڈ مارک کی موجودگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ اس کے چہرہ اس وقت فتح کے احساس سے چمک رہا تھا، کیونکہ جس چیز کے بارے میں اسے کامیابی حاصل ہوئی وہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ گارڈن میں ہر طرف مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے، بڑے اور گھنے درخت جن پر وافر مقدار میں پھل لگے ہوئے تھے۔ تتلیاں پھولوں پر منڈلا رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ۔ اگرچہ باہر اندھیرا تھا لیکن یہ جگہ ایسے روشن تھی جیسے صبح کا وقت ہو۔ گارڈن کے بیچ ایک بہت خوبصورت فوارہ لگا تھا۔ مارک بھی اسے فوارے کے پاس کھڑا دکھا۔ یہ باغ مکمل خوبصورتی کا نمونہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ یہاں کسی کا جادو نہیں چلتا تھا۔ یہاں ہر سپر نیچر کی پاورز ختم ہو جاتی تھی۔ اور یہ پانی، یہ جو فوارے سے نکل رہا تھا، اگر کسی ویمپائر پر گرایا جاتا تو اس کا وہ حصہ جل جاتا جہاں یہ گرتا تھا۔ اگرچہ وہ زخم بھر جاتا لیکن اس کی تکلیف ناقابل برداشت حد تک تیز تھی۔ یہ پانی اکثر ویمپائرز پر ٹارچر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مارک کے چہرے پر اس وقت سرد تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ وہ جھک کر کٹوری کے ذریعے پانی نکال کر شیشے کی ایک بوتل میں ڈال رہا تھا جو تقریباً آدھی بھر چکی تھی۔ جبھی جولیا اس کے پاس آئی۔ لارڈ مارک، جولیا نے اس کے پاس جا کر پرجوش انداز میں اس کو پکارا۔ اس کا بوتل بھرتا ہاتھ ایک پل کو رکا، پھر دوبارہ اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گیا۔ جولیا نے اس کا یہ رویہ دیکھا لیکن اسے امید تھی کہ جو بات وہ اسے بتانے جا رہی تھی اسے سن کر وہ یقیناً بہت خوش ہوگا۔ عمل کافی حد تک کامیاب رہا، بس ایک اور
پھر اس جگہ کا معلوم ہو جائے گا جہاں وہ رائل بلڈ ہے۔ اپنی طرف سے اس نے بہت بڑی خبر اسے سنائی اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا تاکہ اس کے تاثرات جان سکے، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ جولیا کو یہ دیکھ کر غصہ آیا، لیکن اسے ضبط کرنا پڑا کیونکہ وہ لارڈ تھا، نہ صرف امپائرز کا بلکہ جادوگرنیوں کا بھی۔ اس ساری جگہ پر اسی کی حکمرانی تھی۔ وہ اور نجل یعنی وہ ویمپائر تھا جو سب سے پہلے وجود میں آیا تھا۔ ویمپائر بھی دراصل جادوگرنیوں کے جادو کا نتیجہ تھے۔ انہوں نے ان کو اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، لیکن وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان پر ہی اپنی حکمرانی قائم کر لی تھی، اور یہ اور نجل ویمپائر سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ لیکن رائل بلڈ وہ ہے جو نجل سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا، اور وہ قدرت کا نتیجہ ہوگا، اور یہاں اور نجل کا تختہ پلٹ جاتا تھا۔ تم نے غلط دن بتایا۔ بوتل بھر کر وہ سیدھا ہوا اور اس کا ڈھکن بند کرتا سادہ انداز میں بولا تھا۔ لیکن جولیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے، خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جسے دیکھ کر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ہی تو وہ دن بتایا تھا جس دن رائل بلڈ آنے کا چانسز تھے۔ اس نے تو وہی دن دیکھا تھا، لیکن وہ بچ کیوں اور کیسے گیا یہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ لارڈ، میں ہونٹ تر کر کے بولنا چاہا کہ اسی وقت اس نے بوتل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی سرد تھی کہ جولیا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے وہ رائل بلڈ چاہیے، زندہ مردہ کسی بھی حالت میں، ورنہ تم اپنا انجام اچھے سے جانتی ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ جھٹکے سے مڑا اور بوتل کو لیے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد جولیا نے خوف سے گارڈن کے کونے میں بنے اس تالاب کو دیکھا جہاں بہت سی کھوپڑیاں اور ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ کچھ تالاب کے اندر تھے تو کچھ تالاب کے اوپر بنے درخت سے لٹک رہے تھے۔ وہ سب جادوگرنیوں کے ڈھانچے تھے جنہیں تالاب میں موجود خوخار آبی جانوروں کی نذر کر دیا جاتا تھا۔ اس نے جھرجھری لی اور وہاں سے جانے لگی۔ اسے جلد ہی کچھ کرنا تھا، ورنہ مارک کتنا ظالم ہے یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ آج بہتر محسوس کر رہی تھی، اس لیے تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ ڈیڈ کا تو پتہ نہیں چلتا تھا، آج کل اتنے مصروف ہو گئے ہیں، لیکن مسلسل تھوڑی دیر بعد فون کر کے اس کی خیریت ضرور پوچھ لیتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ تیار ہوتی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کو جانے سے منع کیا تھا، لیکن پہلے ہی بہت لیکچرز مس ہو چکے تھے، مزید وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خود ہی نکل پڑی۔ بس اسٹینڈ پر وہ بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر کلائی پر باندھی گھڑی کو دیکھا۔ بس آنے میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا اور ابھی لوگ بس وہاں کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن دو بدتمیز لڑکے کب سے اسے گھورے جا رہے تھے اور اس کا یہاں کھڑا ہونا مشکل کر رہے تھے۔ منٹ ہی گزرا ہوگا کہ بلیک گاڑی بالکل اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس گاڑی کو وہ پہچانتی تھی، دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے دیکھنے کا سوچتے ہی ایک تحفظ کا احساس ہوا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ میں وہ اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا۔ شہرام اب اس کے بالکل سامنے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ گولڈن بال اور اس کے حالے میں معصوم سا چہرہ، پنک ٹی شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے وہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سینے کے برابر آتی تھی، اس کے سامنے تو بالکل بچی ہی لگتی تھی، لیکن شہرام کو وہ اپنی سی لگتی تھی۔ شہرام نے اس کے پیچھے دیکھا جہاں سے اب وہ 2 لڑکے اسے دیکھتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ وہ گاڑی میں سے ہی ایوا کا گھبرایا ہوا چہرہ اور ان لڑکوں کی باتیں سن چکا تھا، لیکن ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ ویسے بھی وہ ان لڑکوں کا انجام سوچ چکا تھا۔ اس کے آنے سے وہ جہاں پرسکون تھی، وہیں اس کی نظروں سے کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ بار بار بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے ایک چور نظر اسے دیکھتی اور پھر روڈ کی جانب دیکھتی، یعنی اس سے بچنے کے لیے وہ بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت سے وہ مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی، بہت ہی نرمی سے، اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھا دیا۔ ایوا بھی کوئی بحث کیے بنا بیٹھ گئی کہ اسے پتا تو اتنا تھا کہ کرنی تو اس نے اپنی ہی ہے، چاہے سامنے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس سے گھبرا کر ایوا نے آگے ہو کر سانگ پلے کر دیا۔ سانگ پلے ہوتے ہی
ایلن واکر کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی. You were the shadow through my light. ایوا کو یہ گانا پتہ نہیں کیوں پسند تھا، اس لیے گاڑی سے ٹیک لگا کر پوری طرح گانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی. شہرام نے بھی اس کی دلچسپی نوٹ کی، لیکن اس کی توجہ پھر بھی سامنے موٹر سائیکل پر سوار لڑکوں کی تھی. وہ وہی تھے جو بس اسٹینڈ پر اس کی بیوٹی کو چھیڑ رہے تھے. شہرام نے ایک دم گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور ان کی موٹر سائیکل کو بری طرح ہٹ کرتے ہوئے وہاں سے گزر گیا. ایک دم گاڑی کی سپیڈ بڑھانے سے ایوا کو بھی جھٹکا لگا. پھر جو کچھ ہوا اس سے وہ ڈر گئی. اس نے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ وہی لڑکے تھے اور جس طرح شہرام نے انہیں ہٹ کیا تھا، ان کی کوئی نہ کوئی ہڈی تو ضرور ٹوٹی ہوگی. ایوا نے افسوس سے شہرام کو دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر اپنے عمل پر کوئی بھی شرمندگی نہیں تھی. گانے کے بول پھر سے گونجنے لگے. کیا تھا وہ شخص؟ بے رحم، ظالم. کیا؟ ایوا مسلسل اس کی جانب دیکھ رہی تھی. کیوں کیا یہ؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ اسے خود بھی مشکل سے اپنی آواز سنائی دی تھی، لیکن شہرام کی تیز سماعت نے بالکل صاف اس کی آواز سن لی تھی. نظریں سامنے سڑک پر ٹکایا اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کوئی میری بیوٹی کو کچھ کہے اور میں اسے چھوڑ دوں گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. ایوا اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی. یہ اس کو اس کی تیز ہوتی دھڑکن سے پتہ لگ گیا تھا، مگر جو سچ تھا اس نے وہی کہا تھا. اب گاڑی میں صرف ایلن واکر کی آواز تھی. گاڑی یونی میں آئی. ایوا دروازہ کھول کر بھاگنے کے انداز سے نکلی. اسے بس اس وقت شہرام سے خوف آ رہا تھا اور شہرام اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا. وہ دن بدن اس لڑکی کی ذات میں گم ہوتا جا رہا تھا، اتنا کہ اسے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خود کو بھولتا ہی جا رہا ہے. اب دوسری طرف وہ منہ ہوڈی سے چھپائے ہسپتال میں داخل ہوا. یہ دوسری بار تھا وہ یہاں آیا تھا، لیکن وجہ ایک ہی تھی. پہلے اس کی طبیعت کا پتہ کرنے آیا تھا اور آج کسی کی طبیعت صاف کرنے. بلکہ یہ بہت مشکل تھا اس کے لیے یہاں خود پر کنٹرول کرنا، لیکن وہ کر رہا تھا. آخرکار اسے مطلوبہ افراد مل گئے. نرس ڈرپ میں انجیکشن ایڈ کر رہی تھی جب وہ اندر آیا، جہاں دو جوان لڑکے الگ الگ بستر پر پڑے تھے. ایک کی ٹانگ پر فریکچر تھا تو دوسرے کی بازوؤں پر. ان کی حالت کافی خراب تھی، لیکن وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھا. آپ ان کے جاننے والے ہیں؟ اس نے ان سے نظر ہٹا کر نرس کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. باہر جاؤ اور 20 منٹ تک کوئی بھی اندر نہ آئے. نرس ٹرانس کی سی کیفیت میں سر ہلا کر باہر نکل گئی. اس کے جاتے ہی وہ ان کے پاس آیا جو شاید دوائی کے اثر سے بے ہوش سو رہے تھے، لیکن اب ان کو کسی بھی دوائی کی ضرورت نہیں پڑنے والی تھی کیونکہ وہ ان کو ہمیشہ کی نیند ہی تو سلانے آیا تھا. ان کو ابدی نیند سلانے کے بعد وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا. اوون میں پاپ کارن کا پیکٹ رکھ کر ٹائمر سیٹ کر کے جیسے ہی وہ پیچھے ہوئی اس کی نظر اپنے ڈیڈ پر گئی. انہیں وردی میں تیار دیکھ کر اس نے ناراضگی سے ان کی جانب دیکھا. ڈیڈ، یہ اچھی بات نہیں ہے. آج کا دن آپ نے میرے ساتھ گزارنا تھا. اس لیے ناراضگی کے اظہار پر انہوں نے اس کی جانب دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے سخت خفا کھڑی تھی. نیکسٹ ٹائم، پرومس. ابھی بہت ضروری کام ہے. اس کے پاس پہنچ کر انہوں نے اسے بہلانا چاہا. آپ ہر بار یہی کہتے ہیں. ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر اس نے اوون کی طرف کر لی جہاں سے پاپ کارن کے دانے آواز کے ساتھ پھول رہے تھے. اب اس کے چہرے پر ناراضگی کی جگہ افسردگی تھی. اسے افسردہ دیکھ کر وہ بھی خوش نہیں تھے، اس لیے مزید کچھ بولے بغیر انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے نکل گئے. وہ وہیں کھڑی ان کو جاتا دیکھ رہی تھی. آج اس نے ان کے ساتھ گھر میں مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا. لاؤنج میں ٹی وی کے ساتھ لیپ ٹاپ کنیکٹ کیا ہوا تھا. اوون بھی ٹن کی آواز کے ساتھ بند ہوا تو سست قدموں سے چلتے ہوئے اس نے پاپ کارن نکالے. فریش پاپ کارن کی خوشبو کچن میں پھیل گئی تھی. پاپ کارن کو باؤل میں ڈال کر اس نے باؤل لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے رکھی ٹیبل پر رکھ دیا. پھر لیپ ٹاپ کو پکڑا تو یہ تو اکثر ہوتا تھا کہ پروگرام وہ بناتی اور ڈیڈ ضروری کام کی وجہ سے چلے جاتے
थोड़ी देर अफसरदा रहने के बाद वो खुद को बहला लेती थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या देखे। फिर कुछ सोचते हुए उसने ट्वाइलाइट का पहला पार्ट लगाया। अब पॉपकॉर्न का बाउल गोद में पकड़कर बैठ गई। उसने ये मूवी पहले भी देखी थी, उसे अच्छी लगती थी, लेकिन आज वो शहराम की वजह से फिर से देख रही थी। टीवी लाउंज की बाकी लाइट उसने बंद कर दी थी। अब सिर्फ टीवी की रोशनी थी जिसमें उसका चेहरा दमक रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन हर सीन में उसे एडवर्ड की जगह शहराम और बेला की जगह अपना आप लग रहा था। वो पूरी तरह मूवी में गुम थी। अभी जहाँ बेला को एडवर्ड जंगल की तरफ लेकर जाता है कि उसे किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके गले में गुलटी सी उभर कर आई। उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो रोशनी में उसे सीढ़ी पे बैठा कोई दिखाई दे रहा था। बाकी सारी लाइट बंद थी, सिर्फ टीवी की रंग बदलती रोशनी थी जिसमें उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। बस ब्लैक बूट में मुकीम पाँव और ऊपर ब्लैक पैंट। उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके पास आया। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था उसका चेहरा भी वाज़ेह होने लगा। ईवा को पता नहीं क्यों पहले ही लगा था कि वो शहराम होगा, क्योंकि एक वही था जो हवा के झोंके की तरह आता था। शहराम अब उसके बिल्कुल पास खड़ा ग्रे चमकती आंखों से उसे देख रहा था। उसकी मौजूदगी में अक्सर उसे यूँ लगता था जैसे उसने फिजा में मौजूद सारी हवा को अपने कब्जे में कर लिया हो। शहराम ने अपना हाथ उसके सामने किया तो ईवा ने सवालिया नजरों से उसे फिर उसके हाथ को देखा। उसका हाथ देखकर दिल जोर से धड़का। इस वैम्पायर के साथ ये ब्यूटी एक एडवेंचर करेगी, एडवर्ड और बेला की तरह। इसकी बात पर ईवा के गाल लाल हो गए। होठ को दांतों में दबाते हुए उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो शहराम की इस ऑफर का क्या जवाब दे। दिल इस एडवेंचर के लिए उकसा रहा था, लेकिन दिमाग उसे खतरे का सिग्नल भी दे रहा था। इससे पहले वो अपने होठों को जख्मी करती, शहराम ने नरमी से उसके होठों को दांत की गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। ये जुल्म है। भला इसे कहाँ ये गवारा था कि उसे कोई भी या वो खुद भी कोई नुकसान क्यों पहुंचाए। 3 तक गिनूंगा, फिर ये ऑफर ख़त्म। 1। ईवा का दिल कह रहा था हाँ बोल दे, लेकिन दिमाग मना कर रहा था। 2। इसका दिल जोर से धड़का जैसे अभी ऑफर ख़त्म हो जाएगी। जब 3 की बारी आई तो इस बजाय 3 बोलने के उसने अपनी बाहों में ईवा को उठा लिया, जिस पर ईवा बौखला कर रह गई। मैंने हाँ तो नहीं बोली थी। इसकी बात पर वो मुस्कुराया। उसके गालों पर डिंपल पड़ा। ईवा को अपना दिल इन डिंपल्स में डूबता हुआ महसूस हुआ तो उसने फौरन नजरें चुरा ली कि कहीं वो देख ना ले, मगर उसे क्या पता कि वो उसकी एक एक हरकत, उसकी सांसों की रफ्तार तक नोट करता है और उसकी पलकें झपकते ही सब पर उसकी नज़र थी। तो फिर कैसे उसका नजरें उसके डिंपल को देखकर चुराना इससे छुपा रह सकता था। मैंने तुम्हारी दिल की रजामंदी सुन ली। इसे गोद में यूं ही उठाए वो ऊपर उसके कमरे में आया और खिड़की के सामने खड़ा हो गया। ईवा को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। एक तो वो उसको बिल्कुल बच्चों की तरह गोद में उठाए हुए था, जो कि उसे बहुत अजीब लग रहा था। दूसरा उसका इस तरह खिड़की के आगे खड़े होना, वो भी एडवेंचर के नाम पर। फिर बस ईवा को यूँ लग रहा था कि आज उसने जान से जाना है। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए वो खिड़की खोलकर बाहर निकला, जिसके आगे छोटा सा टेरेस भी बना हुआ था, जिस पर वो उसको लेकर खड़ा था। उसने उसे गोद से उतार कर आराम से खड़ा किया, फिर अपनी पीठ उसकी जानिब करके नीचे बैठ गया। मुझे कस के पकड़ना। ईवा ने अपने दोनों बाजू उसकी गर्दन में डाले तो उसने उसे हिदायत की, जिस पर अमल करते हुए उसने कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वो खड़ा हुआ तो ईवा ने अपनी टांगें उसके पेट की तरफ बांध ली। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, ईवा को यूँ लग रहा था जैसे वो हवाओं से बातें कर रही हो। वो कहाँ ले जा रहा था उसे नहीं पता था। वो बस उसको जोर से पकड़े दिलचस्पी से इर्द गिर्द देख रही थी। सब जादुई सा लग रहा था या ख्वाब सा। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, या किसी वक्त कोई उल्लू बोल पड़ता। ये भी कोई जगह थी। एडवर्ड तो बेला को इतनी प्यारी जगह दिखाने ले गया था, और मेरा वह एम्पायर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जंगल पसंद है। ईवा ने आसपास की जगह को देखते हुए मायूसी से सोचा। शहराम को अंदाज़ा था उसकी सोच का। उसके चेहरे से उसे उसके दिल की बात मालूम हो जाती थी। अब उसने कहा, अपनी आंखें बंद करो।
اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ شہرام یوا کو کہاں لے گیا اور آنکھیں بند کرنے کے بعد وہ اب اسے کون سی جگہ دکھانے والا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔